ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے چیپٹر 4 پی پی سی جنرل ایکسیپشنز میں نیسیسٹی ایز ڈیفنس کو پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے کنسینٹ ایز ڈیفنس۔ کنسینٹ کو بطور ڈیفنس آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ تو کنسینٹ کے جو میننگ ہیں وہ پی پی سی میں کوئی بیان نہیں ہوئے ہیں، وہ اس کی ڈیفینیشن پی پی سی میں نہیں ہے۔ البتہ جنرلی جو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس طرح کیا گیا ہے کہ کنسینٹ مینز این ایکٹیو ول ان دا مائنڈ آف اے پرسن ٹو پرمٹ دا ڈوئنگ آف دا ایکٹ کمپلینڈ آف اینڈ نالج آف what is to be done or of the nature of the act that is being done is essential to a consent to an act۔ اب یہ جو ہے اس کو جو ہے کنسینٹ کو انڈر سیکشن 90 میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کنسینٹ کو نیگیٹو انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ کون کون سے جو ایکٹ ہوں گے وہ کنسینٹ نہیں ہوں گے۔ جب آپ وہ بیان کر دیں گے تو وہ کنسینٹ کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی جو ایکٹ اس طرح ہوں گے وہ کنسینٹ نہیں ہوں گے، باقی کنسینٹ ہوں گے۔ تو اس میں کیا ہے، نمبر 1 ہے بائی اے پرسن، ایسا ایکٹ ہے کہ اف اٹ از گیون کنسینٹ بائی دی گئی ہے بائی اے پرسن اس بندے کی طرف سے انڈر دا فیئر آف انجری، کہ اس کو کوئی انجری کے نقصان کا ڈر ہے تو اس نے کوئی کنسینٹ دی ہے، اور بائی اے پرسن انڈر مسکنسیپشن آف فیکٹ، اس کو غلط حقائق بیان کیے گئے ہیں اور اس نے وہ کنسینٹ دے دی ہے، تو اس کو صحیح بتایا کچھ نہیں گیا ہے اور اس نے کنسینٹ دے دی ہے۔ اینڈ دا پرسن obtaining consent knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception۔ اور جو بندہ وہ کنسینٹ لے رہا ہے، وہ جو مرضی اگلے بندے کی لے رہا ہے، تو اس کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ یا تو اس نے یہ جو ہے مرضی اسے حاصل کی ہے انجری کے خوف سے، اس کو خوف دیا گیا ہے اور اس کو خوف ہے کہ وہ اس کو زخمی کر دے گا اور اس نے کنسینٹ دے دیا ہے، یا اس کو جو ہے اس کا حالات اس کو اس قسم کے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ بندے کو اس کے نتائج کا پتہ نہیں ہے کہ جو وہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے اور اگلا بندہ اگر ایکٹ کر رہا ہے تو اس میں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے ایکٹ سے۔ تو یہ جو اگر اس طرح کی رضامندی لی گئی ہے تو وہ اس میں کنسینٹ میں کور نہیں ہوگی اور وہ نہیں اس کی پلی لے سکے گا ڈیفنس میں۔ دوسری یہ ہے کہ بائی اے پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ، ایک بندہ ہے جو پاگل ہے، تو پاگل سے اگر کسی نے کنسینٹ لے لی ہے تو اس کی بھی وہ جو ہے کنسینٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک بندہ ہے جو انٹاکسیکیٹڈ ہے، جس کو نشہ دیا گیا ہو اور نشہ دے کر اس سے مرضی لی گئی ہو، تو جو لینے والا بھی جانتا ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ نشے کی وجہ سے اس کو اس کے نتائج کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اگر وہ جو ایکٹ کرے گا، تو پھر جو ہے یہ بھی جو مرضی لی گئی ہے تو وہ کنسینٹ بھی کنسینٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک کنسینٹ لی گئی ہے اس بندے سے جس کی عمر 12 سال سے کم ہے، تو بائی اے پرسن انڈر 12 ایئرز آف ایج، اس کی کنسینٹ بھی کوئی کنسینٹ نہیں گنی جائے گی، تو اس کا یہ ڈیفنس نہیں لے سکیں گے۔ تو آگے سیکشن 87 ہے کیسز ویئر کنسینٹ از جسٹیفیکیشن فار این offense۔ تو ایسی بیان کیا گیا ہے سیکشن 87 پی پی سی میں کہ اگر ایک بندے کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، وہ 18 ایئرز سے ابو ہے، اور اس نے اس کو اپنا جو علم ہے کہ اس سے جو ہے کہ بھئی کوئی نہ تو لینے والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس اجازت سے نہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی شدید چوٹ آ سکتی ہے یا اس کو کوئی زخم شدید ہو سکتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی اجازت سے جو اجازت لینے والا ہے اس کو علم میں ہے
کیس سے موت بھی واقع نہیں ہوگی اس ایکٹ سے، یا اس کو کوئی گریویس ہرٹ نہیں ہوگی۔ ڈیتھ اور گریویس ہرٹ کی صورت میں اگر اس کو یہ علم ہو تو پھر وہ رضامندی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علم میں ہے کہ یہ جو رضامندی اس ایکٹ کی میں لے رہا ہوں اس بندے سے جس کی 18 سال سے زیادہ عمر ہے، اس کی ایک تو اس میں کوئی ڈیتھ کی کوئی چانس نہیں ہے، یا اس کو کوئی گریویس ہارٹ کا کوئی چانس نہیں ہے، تو یہ بطور ڈیفنس کی پلی لے سکتا ہے۔ تو وہ ایک مشہور میگزم ہے جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ کوئی مرضی دے دیتا ہے تو پھر کوئی اس کو اگر زخم ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وائنٹی نان فٹ انجوریا، یعنی کہ ہی ہو کنسنٹس سفرز نو انجری۔ تو جو بھائی اگر کنسنٹ دے دیتا ہے تو پھر وہ کسی قسم کی انجری جو ہے وہ کو سفر نہیں کرتا۔ تو یہ سیکشن 87 بیسیکلی جو ہے یہ کور کرتا ہے ان کو باکسنگ وغیرہ کی کھیل میں اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے یا فٹ بال کی گیم میں، اس طرح کے جو ہیں جو کھیلیں ہیں وہ اس میں پروٹیکٹ کیے گئے ہیں سیکشن 87 میں۔ اب اس کا دوسرا جو ہے سیکشن 88 میں کہ ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار پرسنز بینیفٹ انڈر سیکشن 88۔ تو جو ایکٹ ہے وہ کیا گیا کس طرح؟ گڈ فیتھ میں، اگر کوئی گڈ فیتھ میں کوئی کام کرتا ہے اور اگلے بندے کی کیا ہے کہ اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ کوئی جو ہے نا اس کا ایکٹ وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اس میں مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک سرجن ہے، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اس کا میں آپریٹ نہیں کروں گا تو یہ بچ نہیں سکے گا، تو اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر آپریشن کروں تب بھی موت کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پیشنٹ کی اجازت سے اگر اس کو آپریٹ کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، تو پھر سرجن نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، تو یہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو بندہ ہے وہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس بندے کی جان کو بچانا تھا، تو اس نے نیک نیتی سے اس کا آپریشن کیا، تو اس نے اس کی اجازت بھی دی، تو اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آگے جو ہے کہ ایکٹ سیکشن 89 میں ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف چائلڈ اور انسین پرسن بائی کنسنٹ آف گارڈین۔ اگر ایک نیک نیتی سے گڈ فیتھ سے ایک بچے کی جو ہے فائدے کے لیے یا ایک انسین ہے، ایک پاگل بندہ ہے، اس کی فائدے کے لیے ایک کام کیا گیا ہے اور اس کی گارڈین جو ہے اس سے اجازت لی گئی ہے، اس کی کنسنٹ سے کیا گیا ہے، تو اس کا بھی یہ کوئی جرم نہیں گیا۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے سیکشن 89 میں، تو یہ کنڈیشن ضروری ہیں کہ دا ایکٹ واز ڈن فار دا بینیفٹ آف چائلڈ اور لونیٹک، کہ جو ایکٹ کیا گیا ہے تو وہ بچے کے جو ہے فائدے کے لیے ہو اور یا اس پاگل بندے کے فائدے کے لیے ہو۔ اٹ واز ڈن ان گڈ فیتھ، اور یہ کیا کیا گیا ہو گڈ فیتھ سے، نیک نیتی سے ایکٹ کیا گیا ہے، اور اس کا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے گارڈین سے اس کی اجازت بھی لی گئی ہے۔ تو اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تو پہلی یہ ہے کہ اٹ شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دا انٹینشنل کازنگ آف ڈیتھ اور ٹو اٹیمپٹنگ ٹو کاز ڈیتھ۔ تو یہ جان بوجھ کر اگر یہ ایکٹ کیا گیا ہے کہ اس کو مارنا ہے مقصود ہے، اس کی جان لینی مقصود ہے، یا ایک اٹیمپٹ کرنا ہے اس کو، ڈیتھ کی اٹیمپٹ کے طور پہ کیا گیا ہے ایکٹ، تو یہ اس میں کور نہیں ہوگا۔ It shall not extend to doing of anything which the doer knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity۔
تو یہ جو ہے نا، اگر تو وہ کیا گیا ہے کہ اس کو موت سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، یا اس کو شدید ضرب سے بچانے کے لیے، یا اس کو اس کے علاج کے لیے، کسی مرض کے علاج کے لیے کوئی اس قسم کا ایکٹ کیا گیا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جانیں کہ بھئی اس سے ایڈ کرنے والے کو یہ ہو کہ اس سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کور نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہوگی کہ اگر اس کو موت سے بچانا مقصود ہوگا، یا اس کو کسی شدید ضرب سے بچانا مقصود ہوگا، تو پھر کور ہو جائے گا۔ It shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease۔ اور اس میں چوتھا یہ ہوگا it shall not extend to the abatement of any offense۔ تو یہ اگر کسی جرم کی اعانت ہوگی تو اس میں یہ کور جو ہے نا نہیں ہوگا، یہ وہ پلی نہیں لے سکیں گے اس چیز کی کہ یہ مرضی لی گئی ہے۔ تو